ساتھ فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے علم پر اعتماد، اپنی عقل پر اعتماد کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے پناہ مانگو فتنوں سے، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن، جن کا باطل ہونا واضح ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، اور جن کا باطل ہونا مخفی ہو ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی کہ آدمی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ وہ اعوذ باللہ، میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے خبط میں مبتلا نہ کر دے، کنفیوز نہ کر دے مجھ کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، اللہ مجھے بچا لے اس چیز سے کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھے کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے۔ اپنے علم پر اعتماد نہیں، اپنی صلاحیت، اپنے فہم، اپنی تقوی پر اعتماد نہیں، اللہ کے بچائے بغیر آدمی محفوظ رہ سکتا نہیں۔ لہٰذا اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے آہوزاری کرتے رہنا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم کو کیا سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے کی پر مت جانے دے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس راستے پر چلا اور اس راستے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو کوئی بچ سکتا نہیں، اسی لیے کیا کہا، ان السعید لمن جنب الفتن، یہاں پر جنبا کہا گیا جس کو بچایا گیا، معلوم ہے کہ اللہ بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ قبر کے فتنے میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ قبر کا مسئلہ، قبر بھی ایک فتنہ ہے، وہاں بھی آزمایا جائے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی آزمایا جائے گا۔ انکم تفتنون فی قبورکم، یا فی القبور، تم کو قبروں میں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون، آزمایا جائے گا۔ اس وقت میں اللہ اگر توفیق دے تو ہی بچے گا آدمی، صحیح جواب دے گا۔ قبر میں معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ قبر میں انسان کے پاس معلومات ہو تو وہ قبر کا جواب دینا معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جماتا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو؟ معلومات والوں کو، ایمان والوں کو۔ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہمارا ویسا ہونا چاہیے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ تو بچا، میرا کوئی کمال نہیں، تو بچائے گا تو میں بچوں گا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ ایک حصہ ہماری گفتگو کا ہوا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تو ہم اس کے اسباب سے بچیں، علماء سے جڑے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور بھی بہت ساری باتیں لیکن اتنی گنجائش وقت کی نہیں ہے۔ اب دوسرا حصہ جو ہمارے جو کہ عنوان سے جڑے رہنا، اسی پر بولنا ضروری ہے۔ تو فتنے اور اختلاف کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اختلاف کے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے معلومات کا اختلاف، علمی اختلاف، دینی اختلاف، اور دوسرا اختلاف ہو سکتا ہے تعلقات کا، دنیوی بنیادوں پر اختلاف۔ کوئی چیز علم کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، دین کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، کبھی دنیا کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، زمین میری ہے۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شیطان کے پاس اہل توحید کے لیے دوسرا مسئلہ، شرک سے محفوظ لوگوں کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ آپس میں ان کو لڑا دینا۔ جب ان کا عقیدے پر یہ متحد ہو جائیں، سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کو ہی تسلیم کر لیں، اللہ کو، تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کے دلوں کو متفرق کرنا ہے۔
ان کا کلمہ متفرق کرنا ہے، تفریق کلمہ میں ان کو مبتلا کر دینا ہے۔ کلمہ تو ایک ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ان کو آپس میں مختلف الخیال اور یہاں تک کہ دلوں میں ان کے اختلاف پیدا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر لڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کے فتنے سے بچنے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے ایک دوسرے کی جان کے اور خون کے دشمن نہ بن جائے۔ اور شیطان یہی کرے گا کہ انہیں آپس میں لڑائے گا، دلوں میں خرابی لائے گا، ایک دوسرے سے بدگمانیاں ڈالے گا، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا بنائے گا، یہاں تک کہ مار پیٹ تک نوبت آئے گی اور سازشیں، اور اس طرح سے ظلم و زیادتی تک معاملہ پہنچ جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کریں لیکن آپس میں لڑانے سے مایوس ہوا نہیں، یعنی یہ رستہ اس کے لیے شرک سے بچنے کے بعد دوسرا خطرہ ہمارے لیے ہے کہ کہیں ہم آپس میں لڑنے والے نہ بنے۔ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحی کے تابع ہو جائیں۔ اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف جب ہر آدمی اپنی عقل اور اپنی چاہت سے سوچنے لگتا ہے، میرے نزدیک یہ ہے، میرے نزدیک یہ ہے، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں، مجھ کو ایسے ہی لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عقلیں الگ الگ ہیں، سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا علم الگ الگ ہے، لوگوں میں مراتب ہیں عقل اور فہم کے اعتبار سے۔ اب اگر سب الگ سوچیں گے تو اختلاف تو ہونا واجبی ہے۔ اپنی رائے کو اللہ کی وحی کے تابع کر دینا اور سب مل کے اسی کو پابندی سے تھامے رہنا، یہ آپس میں جوڑنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ نے تفصیلی خطاب سنا اس سے پہلے، اتباع سنت اور قرآن و سنت کی پیروی، اس تعلق سے یہی حل ہے، یہی حل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیے اللہ نے دونوں کو جوڑا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یہ نہیں کہ ضرورت پہ پکڑے رہو اور پھر ضرورت نہیں ہو تو چھوڑ دو، مفاد کے لیے چھوڑنے والے بنو، نہیں، مضبوطی سے اس کو تھامے رہو، ہر حال میں اس کو پکڑے رہو، چاہے تمہارے موافق ہو تمہارے خلاف ہو، جمیعاً سب کے سب، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ، پارٹی پارٹی نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور ذرا اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم ہوا کہ آپس میں بھائی چارہ، محبتیں اور الفت، دلوں کا جڑنا، یہ اسلام کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے ایک محور اور ایک چیز، ایک نقطہ جس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خاندان، فائنینشیل لیول، علمی معلومات، دنیا کا ایجوکیشن، ڈگریاں، کیا رنگ نسل؟ نہیں، ہمارے لیے ایک نقطہ ایسا ہے جس پر سب جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اس میں بھی کیا؟ اللہ کی وحی۔ ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی رائے، ہمارا قول، ہماری عقل، ہمارا دل، ہماری چاہتیں، ہمارے فلسفے نہیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں، یہ اللہ کی قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ مسلم میں بھی یہ الفاظ تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن۔ لیکن قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنت کو بھی تھاما جائے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے ایک نہیں دو چیزیں بتائی ہیں. قرآن متن ہے اور حدیث کیا ہے اس کی، یا سنت کیا ہے اس کی شرح، اس کی تفصیل ہے. قرآن کی تشریح اور عملی تطبیق رسول کی زندگی میں ملے گی. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. قرآن میں یہ بات جو بتائی گئی ہے، رسول کی زندگی دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن کے علاوہ ہے. اس کے لیے رسول کو دیکھنا پڑے گا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے. تو قرآن و سنت کو تھامے رہنا. آپ نے خود فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں کے دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا تھامنا ضروری ہے. اسی کو ہم اپنے لیے مصدر علم بنائیں، اپنی سوچ کو اس کا شارح نہ بنائیں بلکہ اپنی سوچ کو اس کے تابع کریں. اکثر کیا ہوتا ہے، آدمی پہلے فلسفے گھڑ لیتا ہے، اس کے بعد دلیلیں ڈھونڈتا ہے اس کی سپورٹ کے لیے. یہ اہل ہوا، خواہش پرست لوگوں کا طریقہ ہے. عقیدہ گھڑ لیا، اپنے لیے ایک عقیدہ گھڑ لیا، اپنے لیے ایک اصول بنا لیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دیکھ رہا دلیل کوئی مل جائے، میرا کام بن جائے.